نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ اچھا، ان آیت کا تعلق پیچھے ہی سے چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، مدینہ کے یہودیوں کے لیے یہ سے خطاب کیا گیا تھا کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یعنی قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ صرف ہم اپنی کتاب پر یعنی تورات پر تو ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ہر چیز سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو جھوٹا کہا تھا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتایا کہ تم جو ہے تمہارا اصل میں تورات پر ہی ایمان نہیں ہے، کیونکہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، اتنے معجزات دکھائے تم کو، اور تم کو فرعونیوں سے بچایا، تمہارے لیے اتنے معجزات دکھائے، لیکن تم نے کیا کیا تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور تم سے پہاڑ طور کو اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا، تو تم نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا تھا۔ تورات پر عمل کرنے اور تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ لیا گیا تھا تم سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مزید بتا رہے ہیں کہ مزید ثبوت دے رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ان کے جھوٹے دعووں کا حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان کا انکار کر رہے کہ تمہاری بات جھوٹی ہے، کہ تم ایمان رکھتے ہو تورات پر بھی اور تمہیں آخرت پر ایمان ہے۔ یہاں پر پہلے تورات کی کتاب کو پر ایمان کو جھٹلایا گیا کہ تم تورات پر ایمان نہیں رکھتے ہو پیچھے، اور اب جو ہے آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اور ان کے جو دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور جنت صرف خالص ہمارے لیے ہے، چونکہ یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے کہ جنت جو ہے وہ ہم ہی کو ملنی ہے، باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں ان کے اس باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے، ان اگر کانت ہے، یہ کانت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، ماضی ہے اور مؤنث ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تا پر سکون ہے، اگر ہے۔ اب یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ آخرت کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہے آخرت، لکم لیے، کم تمہارے، دار کہتے ہیں گھر، الدار گھر، ٹھکانہ، آخرت کا گھر، اگر آخرت کا گھر یا آخرت کا ٹھکانہ تمہارے لیے ہے، پاس اللہ کے پاس، خالص، اگر خالصتن یعنی کہ خالص کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی چیز خالص کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر کوئی اور آمیزش نہیں ہوتی، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو وہ چیز خالص ہوتی ہے۔ تو خالص سے مطلب یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے، صرف اور صرف یہودی ہی، ان کا دعویٰ تھا کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اچھا، تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے یعنی کہ جنت ہے وہ صرف تمہارے لیے اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے،
من سے دونی، دونی سوائے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز اس چیز کے علاوہ، یعنی کہ تمام صرف یہودیوں کے علاوہ، الناس لوگوں کے، یعنی تمام لوگوں میں سوائے صرف یہودیوں کے ہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنت ہے۔ تو پھر کیا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے پس تمنو، تمنو کا روٹ ہے میم نون یا منی۔ ہم بھی اردو میں بھی تمنا کہتے ہیں نا۔ تمنا کیا ہوتی ہے اصل میں؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندازے سے، اپنے خیالات سے منصوبے جو بناتا ہے کہ یہ ہوگا، میرا یہ ہوگا، میرے پاس یہ گھر ہوگا، میرے پاس یہ کار ہوگی، میرے پاس فلاں چیز ہوگی، یہ ساری تمنائیں انسان اپنے اندازوں سے بنا لیتا ہے، وہ اس کی کوئی سالڈ بیس نہیں ہوتی، اس کو تمنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منی اندازہ کرنا، تو موت کو بھی ایکچولی منیتن کے نام سے منیتن کہا گیا ہے، موت کو بھی ایک جگہ پر۔ اور کیوں؟ کیونکہ موت کا بھی وقت کوئی یقینی نہیں ہوتا نا کہ موت کب آنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تم تمنا کرو، تم خواہش کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین، صادق کہتے ہیں سچا، اور یانون جمع کا ہے، صادقین اگر تم سچے ہو تو تم کیا کرو؟ تم موت کی تمنا کرو، یعنی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، باقی لوگوں کو جہنم ملے گی، تو جس کو اتنا یقین ہے کہ میرے لیے تو جنت ہے اور جنت دنیا سے بہتر ہے، تو پھر اس کے لیے یہ اگر اس سے کہا جائے کہ اچھا تم قسم کھاؤ کہ تم جو ہے تم سچے ہو ورنہ تم مر جاؤ گے، یہ دعوت مباہلہ کہلاتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ آئی ہے، جب عیسائیوں سے آل عمران میں کہا گیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کا انکار کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، تو تم اور مسلمان مل کے یہ دعا کرو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے۔ یہ ایکچولی دعوت مباہلہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دعوت مباہلہ ہے یہاں پر، اور سورہ آل عمران میں یہی دعوت مباہلہ عیسائیوں کو بھی کی گئی، اور سورہ جمعہ میں یہودیوں کو بھی دوبارہ یہی دعوت مباہلہ کی گئی، یعنی کہ تم اگر نبوت محمدیات سے انکار کرتے ہو اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم مباہلہ کرو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جس کو یقین ہو پورا، اگر یہودی اپنے اس دعوے میں ان کو واقعی سچے ہوتے اور ان کے دل میں پورا یقین ہوتا کہ واقعی ہم تو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے ہیں اور ہمارے لیے تو جنت ہے، تو پھر ان کو یہ اس دعوت مباہلہ سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو اس انسان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، میں اللہ کی مرضی سے چل رہا ہوں، اگر اس سے کہا جائے کہ اچھا تو تم اگر سچے ہو تم واقعی اسلام سچا دین ہے تو تم قسم کھاؤ کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم کو موت آ جائے گی، تو وہ انسان چونکہ جھوٹا نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے تو وہ ضرور قسم کھا لیتا، مگر انہوں نے نہیں قسم کھائی، انہوں نے نہیں اپنی موت کی تمنا کی، اور نہ ہی یہودیوں نے نہ ہی عیسائیوں نے۔ سورہ آل عمران میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا تھا، گویا دل میں وہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہم جو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے دعوے غلط ہیں۔ تو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اصل حال ان کا کیا ہے، ان کے دل کی کیا حالت ہے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ
یہ واو جمع کا ہے اور میم نون یا منی وہی لفظ ہے جو تمنا میں ہے. نہیں وہ تمنا کریں گے، وہ سب یہودی جن کو یہ دعوت دی گئی وہ اور جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمنا نہیں کریں گے، اس کی یعنی کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ موت کے لیے آئی ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کسی بھی نام کو ایک بار بول کے پھر وہ کلیا لفظ بولتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ سے مطلب وہ چیز ہے. تو یہاں پر ان کو ضمائر کہتے ہیں، پروناؤنس کہتے ہیں، جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہر ضمیر جو ہوتی ہے وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی اسم کی طرف. تو یہ ضمیر موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے. ابدن کا لفظ بھی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ابد یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. تو یہ کبھی بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بیما یہاں با جو ہے با سبب بتانے کے لیے، یعنی با کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ساتھ، بسم اللہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. یہاں پر ہے وجہ، سبب یہ ہے ان کے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرنے کا سبب کیا ہے کہ ماں جو قدمت قدم، ہمارے جو قدم سے مطلب ہے، قدم مطلب ہم جب انسان قدم بڑھاتا ہے آگے کی طرف تو قدمت آگے بھیجا. ایدیہم، ایدی ید کی جمع ہے، ید کا مطلب ہاتھ، ایدی ہاتھوں نے، ہم ضمیر ہے ان کے ہاتھوں نے. اور مطلب کیا ہے، یہ ایک محاورہ کی طرح پر ہے. جیسے انسان کوئی اعمال کرتا ہے تو اپنے ہاتھ پیروں سے جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کے ہاتھوں سے، پیروں سے، یعنی ان کے جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں، جیسے اعمال کیے ہیں، ان کی بدعمالیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اتنے کوئی برے اعمال کیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ اگر موت آئے گی تو وہ ان کو جواب دینا پڑے گا. تو اس ڈر کے مارے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یعنی یہ جو باتیں بناتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم کو تو جنت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے، تو ان دعوتوں میں، یہ دعووں میں ان کو دل جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں. اندر جیسے تو ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہم جو برے اعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملنی ہے موت کے بعد. اس وجہ سے وہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. اصل میں دیکھیں، انسان زندگی کا حریص کب ہوتا ہے؟ بہت، جس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو جو بھی کچھ حاصل کرنا ہے یہی کرنا ہے، اس نے موت کے مرنے کے بعد کے لیے اپنے لیے کوئی اچھے اعمال کر کے آگے نہیں بھیجے ہوتے ہیں. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نیک اعمال کر کے آگے نہیں بھیجے ہیں، تو مجھے تو بس یہ جو زندگی ہے اسی میں جی لوں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جتنے بھی لوگ بہت زیادہ گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں ان کو بہت زیادہ زندگی سے محبت ہوتی ہے. اور جو نیک بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں اتنا دل نہیں لگاتا اور اس کو موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا. ہاں البتہ ہمارے دین میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم موت کی تمنا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کو تو ایک چیلنج کے طور پر کہا گیا، ورنہ ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنے کی ہے. زندگی اللہ کا انعام ہے، ہماری زندگی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور ہمیں اچھے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اور کبھی اچھے برے وقت آئے تو اللہ سے امید رکھنی ہے، کیونکہ نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کہ بس میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اب مجھے موت چاہیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو موت کے انسان کو تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کو بالکل فراموش بھی نہیں کرنا چاہیے. موت کی یاد کرنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، کیونکہ جب ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں
تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے زندگی کی آخرت کے لیے، اپنے کچھ کمائی بھی کرنی ہے، ورنہ ہم کو آخرت میں ہمارے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جھٹلایا ہے کہ ان کے دعوے کہ ہم صرف جنت کے مستحق ہیں اور ہم اللہ کے محبوب چہیتے ہیں، یہ سارے دعوے خود ان کو بھی معلوم ہے، اور یہ صرف اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن دل ان کے ڈرے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی دیکھیں، جب ان کو اتنی محبت دنیا سے انسان کو ہوتی ہے نا، تو یہ جانتے ہوئے بھی وہ انسان برداشت نہیں، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ جتنا انسان کے اندر زندگی سے محبت ہوتی ہے اتنا بے صبر وہ ہوتا ہے کہ بس مجھے جلدی سے جلدی سب اچھا جو کچھ مل رہا ہے جلدی مل جائے، بس اسے آخرت کو ان کا انتظار نہیں کرنا ہوتا۔ ورنہ اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ ہو تو اس کے اندر صبر بھی ہوتا ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہو جائے گی، اور اگر آج مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ کل میری آخرت اچھی ہوگی۔ تو وہ انسان کبھی ناشکرا نہیں ہوتا اور اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ جتنے زیادہ انسان گناہوں میں گر جاتا ہے پھر وہ موت سے اتنا ہی زیادہ گھبراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ نہ دعوت مباہلہ کو عیسائیوں نے بھی نہیں قبول کیا اور یہودیوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور انہوں نے آخر کار جب ہار گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے فتح دی، تو پھر یہ جزیہ دے کے مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یعنی جزیہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان حکومت میں جب اہل کتاب رہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس، ایک طرح کا ٹیکس دیتے ہیں، جس سے مسلمان ان کے مذہب کی ان کو آزادی ہوتی ہے کہ جس طرح بھی وہ اپنے مذہب گزارے، اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ مسلمان ان کو دعوت ضرور دیتے ہیں لیکن ان کو آزادی ہوتی ہے، ان کے رائٹس ہوتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن ملتا ہے اسلامی حکومت میں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ علیم جو ہے نا، اس میں جیسے یہ ایک تو ہوتا ہے عالم، جاننے والا۔ علیم ہمیشہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہمیشہ سے جان رہا ہے، ان کا اگلا پچھلا سب جان رہا ہے اللہ۔ بالظالمین، ظالمین، ان کو ظالم کہا گیا کیونکہ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حق تلفی کرتا ہے کسی چیز کو، تو جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں پر اس کو نہیں دیتا، جو مقام جس چیز کا کو دینا چاہیے وہ مقام کو نہیں دیتا۔ تو انہوں نے، ان کا ظلم کیا تھا کہ سچا دین ان کے پاس آیا، سچے رسول آئے، مگر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہ ظالم تھے، اپنے آپ پر ہی ظلم کیا انہوں نے، تو اپنے آپ کو اللہ کا مغضوب بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ کچھ بھی دعوے کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم ہے، جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید ان کے بارے میں کامنٹ دے رہے ہیں کہ اور یہ حال ان کا ایسا ہے، لا البتہ تجدنہم، تجدہ کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دال، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں پانا، کسی چیز کو پانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اور حال ان کا یہ حال کا ہے، واو، ٹھیک ہے، ان کا حال بتا رہے ہیں کہ اصل حال کیا ہے ان کا، کہ تم ان کو کیا پاؤ گے؟ تجدہ، تا یہ تا تم ہے، یہ فعل مضارع ہے، تجدہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تا تم کے لیے، تم پاؤ گے۔ اور یہ نون جو ہے، اس نون پر شد جو ہے وہ یہ ضرور یعنی کہ بات میں زور پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تجدن ہوتا، تجدن، لیکن تجدن نون پر شد، دو نون کیوں آئے؟ ایک نون تاکید کا ہے، بات میں زور دینے کا ہے، اسی لیے یہاں پر ترجمے میں ضرور پاؤ گے ہے، ٹھیک ہے۔
البتہ تم ضرور پاؤ گے ہم ان کو، ہم یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہی یہودیوں کی طرف جا رہی ہے جن کی بات چل رہی ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو البتہ تم ضرور پاؤ گے احرس، احرس جیسے دیکھیں اکبر، اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احرس اس طرح کے وزن میں اکبر، احرس، اصغر سب سے چھوٹا، احمد سب سے زیادہ محبت کیا کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ تو اس میں جب اس وزن پر جب الفاظ آتے ہیں تو اس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے یا سب سے زیادہ، تو یہ کمپیریٹیو ہوتا ہے یہ ورڈ احرس، حریص ترین، احرس الناس، الناس لوگ، یا لوگوں میں حریص ترین پاؤ گے ان کو۔ اور حریص کون ہوتا ہے؟ ہرس، ہم ہرس اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو ہرس کیا ہوتی ہے؟ ہرس کا لفظی معنی جو ہے، حراسوا کا لفظی معنی عربی میں روٹ ورڈ کا معنی ہے کسی چیز میں سوراخ کر دینا، ٹھیک ہے؟ حراسوا کسی چیز میں سوراخ کر دینا۔ تو جب خواہش دل میں داخل ہو جاتی ہے، کسی چیز کی شدید خواہش دل میں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں ایک سوراخ کر دیا، اور دل میں وہ چیز جو ہے وہ انسان کے دل میں وہ چیز اتنا زیادہ اثر کرتی ہے گویا دل میں سوراخ ہو گیا۔ تو حریص ہونا، کسی چیز کے لیے شدید خواہش رکھنا، تو تم ان کو حریص پاؤ گے، حریص ترین پاؤ گے الناس لوگوں میں سے، علی پر، حیات دنیا، حیات زندگی، یہ تو موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ایون کافر بھی، جتنا زیادہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا اس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس نے آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ کہ جو کچھ ہے میرے پاس مجھے دنیا ہی میں حاصل کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے دنیا سے محبت بھی اس کو زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی زندگی سے، اور وہ موت سے اتنا ہی دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ موت کی تمنا کیوں کریں گے، یہ تو حریص ترین ہے زندگی پر تمام لوگوں سے، یعنی کہ یہ مشرک جو بھی ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور من سے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک بھی، دیکھیں جو مشرک ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک کرتا ہے، دوسرے خدا بناتا ہے، اس کو بھی زندگی سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس آخرت میں یقین نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ لوگ تو اس سے بھی گئے گزرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان کے دل میں حرص ہے زندگی کی۔ یودو، اور ان کا حال کیا ہے؟ یودو، ود کہتے ہیں چاہت کسی چیز کی، ودود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الودود، اللہ کے ناموں میں اللہ کے صفاتی نام بھی ہے، اور ود، واو دال دال، ود کسی چیز کی محبت، چاہت۔ تو یودو وہ چاہتا ہے، احدہم، احد کہتے ہیں ایک، ہم ان میں سے، ہر ایک ان میں سے کیا چاہتا ہے؟ لو، کاش، کاش، یعمرو، عمرہ وہ عمر دیا جائے، ہم عمر کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اصل میں عین میم را کیا ہوتا ہے؟ اس سے تعمیر بھی اسی سے آتا ہے، تعمیر کرنا۔ تعمیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، تو کیا یہ سیم روٹ ورڈ عمر گزارنے کے لیے بھی ہے۔ کیوں کہ جب انسان اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے، جب انسان اس زندگی میں اپنی عمر گزار رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑتا ہے، یعنی انسان نے کچھ بلڈ کرتا ہے، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنی فیملی، رشتے بلڈ کرتا ہے۔ تو انسان جب زندگی اپنی عمر گزار رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ بلڈ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس انسان کی لیگیسی ہوتی ہے، اس انسان کے بنائے ہوئی کچھ نہ کچھ نشانات دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمر گزارنا، تعمیر کرنا، یہ ایک ہی لفظ، ایک ہی
روٹ ورڈ سے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ ان کو عمر دی جائے, لمبی عمر دی جائے. کتنی لمبی؟ الفا سنتن, الفا کہتے ہیں 1000, سنتن سال. ان میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہے کہ 1000 سال تک جیے اس دنیا میں. وہ ہے نا دعا, تم جیو ہزاروں سال. تو یہ ان کے دل میں خواہش ہے کہ ہر کوئی بس بہت لمبی عمر جیے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لمبی عمر تو ان سے, لمبی عمر سے بھی ان کو عذاب سے نہیں بچیں گے. وما, اور نہیں. یہ واو حال کا ہے, یعنی کہ اصل حقیقت حال کیا ہے کہ نہیں ہوا وہ, یعنی لمبی عمر, یہ ہوا اس عمر کی طرف جا رہا ہے. اوکے, ہوا کا اشارہ, یعنی یہ لمبی عمر جو ہے وہ نہیں ہے کہ مزحزہ زاہا اس کا روٹ ورڈ ہے, تو وہ بچانے والی, یعنی کہ با ساتھ ہے, ساتھ کے معنی میں ہے, ہی اس شخص کے معنی, یعنی جس شخص کو لمبی عمر دی گئی وہ اس کو نہیں بچائے گی من العذاب, عذاب سے. ان اگرچہ یعمر, اگرچہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق لمبی لمبی عمریں بھی دے دے, ہزاروں سال زندہ رہ لے, پھر بھی موت آئے گی اور پھر بھی عذاب کے مستحق ہو گئے. یہ نہیں کہ لمبی عمر آئی تو اب عذاب کا وقت ٹل گیا اور اب عذاب ان سے چل چکا ہے تو اب عذاب نہیں آئے گا. نہیں, آخرت کا انتظار, موت تو آنی ہے اور موت آئے گی اور ان کو ان کے اس بدعمالیوں کا سزا بھی ملے گی, چاہے ان کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی دے دے. یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بصیر, دیکھنے والا ہے, بما, اس کو جو یعملون, جو عمل یہ کر رہے ہیں, جو دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں, تو یہ ان کے اعمال, ان کے برے اعمال جو ہیں, اللہ کی نافرمانی کے اعمال کر رہے ہیں, تو یہ سارے اعمال ان کے, اور جو اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام کے کتنے دشمنی کر رہے تھے یہ, اور اسلام مسلمانوں کے لیے مشکلات کر رہے تھے, غلط غلط باتیں پھیلا کے لوگوں کو دین سے روکتے تھے. تو یہ سارے برے اعمال ان کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ, اور یہ چاہے 1000 سال بھی دنیا میں گزار کر آئیں گے پھر بھی ان کو موت آئے گی اور پھر بھی ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی. یہ سارے ایک طرح سے یہودیوں کے ساتھ ان کے ہر جھوٹ, ہر بات پہ وہ جھوٹ بولتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر جھوٹ کو کھول دیتے تھے اور ان کی پول کھول کر اس کا جواب دیتے تھے. پھر ان کا ایک اور اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حضرت جبرائیل لاتے ہیں, تو حضرت جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں, تو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ جبرائیل وہی لاتے ہیں. اگر میکائیل لاتے تو میکائیل کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہم قبول کرتے. تو یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی جواب دے رہے ہیں. قل, کہہ دیجئے. حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. یعنی تھوڑے سوالات لے آئے, ایسے سوالات جن کا علم صرف وحی سے ہی پتہ چل سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ ایسے سوالات پیش کیے اپنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں, تورات میں کچھ باتیں جو اللہ نے بتائی تھی اس کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے, جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب دیتے تو کیسے دے سکتے تھے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا. تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو ہم کچھ سوالات کرتے ہیں, اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو پھر ہم آپ کو رسول مان لیں گے اللہ کا. تو انہوں نے سوالات رکھے. جب سوالوں کا صحیح جواب ان کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے, کون سا فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل. تو یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے,
وہی تو ہم پر جنگ کے احکامات لاتا ہے، ہمارے لیے ہم پر عذاب لے کر آتا ہے. تو ہم جبرائیل جو ہے وہ ہمارا بہت دشمن ہے، اور ہم جبرائیل کی لائی ہوئی وحی ہے، اس لیے ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے. تو یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ دیجئے من ہے جو کانا ہے عدوً دشمن. عدو کہتے ہیں، عدو دشمن، اصل میں عین دال واو اس کا مطلب ہوتا ہے دوری. ٹھیک ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ دوری، کسی چیز سے دور ہونا. تو جیسے دریا کے دو کنارے ہیں، تو دور کے کنارے کو ہم کیا کہیں گے؟ جو ہم سے دور ہے اس کو عدوتن. قرآن میں عدوتن کا لفظ بھی آیا ہے دور کے لیے. ٹھیک ہے، تو دشمن کو عدو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی اس دشمن کے دل سے، کسی انسان کا دشمن ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں دوری ہوتی ہے، دشمنوں کے دل قریب نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، اس لیے ان کو دشمن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کا نام ہے عدوً جو دشمن لجبریلا لیے واسطے جبریل کے لیے، جو جبریل کا جو دشمن ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ جبریل میرا دشمن ہے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یعنی کہ وہ، یہاں ہوں ضمیر کس کے لیے جاری ہے؟ بے شک وہ، یعنی بے شک جبریل جو ہے نزلہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے. جبریل علیہ السلام اترے ہیں. ہوں یہاں پر ہے وحی کے لیے. ٹھیک ہے، جو قرآن آیا اس کے لیے. تو جبریل وہ ہے جنہوں نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی وحی کو، قرآن کو، علی اوپر، قلبی کا تیرے دل پر، بھی ساتھ اذن کہتے ہیں. اذن کے لغوی معنی دو ہے، اذان بھی اسی سے ہے. تو اذن ایک معنی ہے اجازت لینا. ٹھیک ہے، اذن کا ایک معنی کیا ہے؟ اجازت لینا. اذن کا دوسرا معنی ہے اعلان کرنا. جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے. سورہ توبہ میں اذن کا معنی اعلان کے معنی میں استعمال ہوا ہے اذن کا لفظ، اور اذن کا لفظ جو ہے وہ آیت الکرسی میں اجازت کے معنی میں. تو دو معنی ہے اس کا. یہاں پر پہلا معنی یہاں پر اجازت کے معنی میں ہے کہ اللہ کی اجازت سے حضرت جبرائیل نے کیا کیا ہے؟ قرآن اتارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، مصدقن. اور یہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقن. آپ نے مصدق کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، تصدیق کرنے والا، کسی چیز کو سچا بتانے والا. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. لیے ماں جو بینا درمیان یدئی، جو اس کے درمیان ہے، یدئی ہی یہ ہاتھ، دونوں ہاتھ، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے. تو یہ جو بین یدئی جو ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی دو ہاتھوں کے درمیان. لیکن یہ اس کا اصل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے کہ کسی چیز کے، اگر کوئی قرآن جب نازل ہوا تو تورات اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بین یدئی کا بعض اوقات کسی چیز کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے وہ مطلب لیا جاتا ہے، کسی کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے اس کا مطلب لیا جاتا ہے، یعنی کسی کے زمانے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو مطلب لیا جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب قرآن آیا تو لوگ تورات کو جانتے تھے. تورات کا چاہے اس میں تبدیلی ہوئی تھی، مگر تورات کا علم موجود تھا کہ تورات ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن جو تھا، جب قرآن آیا تو قرآن نے تصدیق کی تورات کی، کہ تورات میں جو خبریں دی گئی تھی ان کو، جو غیب کی باتیں بتائی گئی تھی، جیسے موت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جو پچھلی قوموں کے حالات بتائے گئے تھے،
جیسے جو کہ حضرت موسیٰ سے پہلے کی قومیں جو آئی دنیا میں، جن کو اللہ نے رسول بھیجے، قوم عاد، قوم ثمود، یہ سارے واقعات تورات میں بھی موجود تھے۔ تو گویا قرآن نے ان باتوں کی تصدیق کر دی، تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ تو وہ ہدن، اور دوسری قرآن میں کیا خوبی ہے؟ ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا خوشخبری، بشارت ہم کہتے ہیں نا اردو میں کسی کو خوشخبری دینا۔ تو قرآن تو وہ یہ ہے جو کہ ایک بات قرآن کی کیا صفت ہے کہ وہ تو تصدیق کرتا ہے، تورات کو بھی سچ بتاتا ہے کہ ہاں تورات اللہ کی کتاب ہے۔ اور تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں بتائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی، تو اب رسول آ گئے تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود قرآن کی تصدیق، اس کی تورات کی تصدیق کرتا تھا کہ تورات میں ایک بشارت دی گئی کہ رسول آئیں گے، اور جب رسول سچے رسول آ گئے تو تورات کی کو سچا ثابت کر دیا۔ تو یہ ساری باتوں کے علاوہ کیا تھا کہ اس میں قرآن میں تو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، جو قرآن پر ایمان لے آتا ہے اس میں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کو صحیح راستے کی رہنمائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو کہ یہ جبریل کو اپنا دشمن بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جبریل سے دشمنی کا کیا مقصد ہے؟ جبریل تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ تو اللہ کی اجازت سے جو کچھ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی اجازت سے قرآن لائے ہیں۔ اور قرآن کو کہاں نازل کیا ہے؟ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سیکھنے کی بات کیا ملتی ہے کہ قرآن جو ہے دل پر نازل ہوتا ہے، قرآن ہمارے دل کو اثر کرتا ہے۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں تو قرآن بھی ہمارے دلوں کو بدلتا ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا تھا، اور جب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قرآن کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ جب تک قرآن ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا وہ ہمارے عمل میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کا تعلق دل سے ہے ہمارے۔ تو اور یہ کس کی اجازت سے آیا ہے قرآن؟ اللہ کی اجازت سے آیا ہے، یعنی جبرائیل نے کوئی اپنے فیصلے سے نہیں کیا۔ تو گویا جبرائیل پر اگر تم اعتراض کرتے ہو کہ جبرائیل تو کی بات تو ہم نہیں مانیں گے، تو یہ جبرائیل کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی جبرائیل لائے ہیں قرآن کو۔ اور اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں ہدایت ملے گی، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، جنت کے راستے پر آ جاؤ۔ اور دوسرا تم کو خوشخبری ملے گی کہ تم اس پر آ جاؤ گے تو پھر جنت تمہارے لیے، تمہارے جو دعوے ہیں کہ جنت تمہارے لیے ہے، تو جنت تو پھر ان کے لیے جو قرآن جن کے دل پہ اثر کر دیتا ہے، جو قرآن کے مطابق جن کا دل فرما بردار ہو جاتا ہے اللہ کا، قرآن ان کے دلوں میں آ جاتا ہے، مومن جو ایمان لے آتا ہے، تو یہ تو قرآن ہے۔ اور تم جو ہے اس کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ تو جبرائیل جو ہے وہ تو صرف اللہ کے اذن سے لائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں من جو ہے کانا ہے عدوًا دشمن للہ اللہ کا۔ دیکھیے انہوں نے اللہ کی دشمنی کا ذکر نہیں کیا تھا، یہودیوں نے اس کو دشمن کہا تھا حضرت جبرائیل کو، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنا کہہ رہے کہ جس نے اللہ کا جو دشمن ہوا وہ ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوا، اور پھر خاص طور سے جبریل کا نام آیا۔ حالانکہ ملائکہ میں جبرائیل شامل تھے، لیکن اللہ نے خاص جبرائیل کا الگ سے بھی نام لیا کہ جبریل کا جو دشمن ہے وہ میکائیل، اور میکائیل کا جو دشمن ہے، اگر یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اگر جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے خالص مخلص بندے ہیں، اللہ تو ان کے جو دشمنی کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پس بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے
للکافرین کافرین کا، تو پھر اللہ دشمن ہے ان کافرین کا جو کہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں کا دشمن بنتا ہے، یعنی جنہوں نے جبرائیل سے دشمنی کا ذکر کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا اللہ نے کہ اللہ دشمن ہے تمہارا، اگر تمہارا یہ حال ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ جو عجیب عجیب قسم کے حرکتیں کرتا ہے، بڑے کرامات دکھاتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے بس۔ تو یہ نہیں ہے، اصل ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، مخلص مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ جو باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ جھوٹی سچی کرامتیں ہو تو پھر وہ کرامت نہیں ہے تو ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ولی کون ہوتا ہے؟ بس اللہ کا فرما بردار، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جو کہ متقی ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ سے دشمنی کیا ہے کہ انسان اللہ کے ولیوں کا انکار کرے یا فرشتوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، تو پھر اللہ سے دشمنی کر رہا ہے وہ انسان۔ اور جبرائیل کا اور میکائیل کا خاص لفظ حالانکہ فرشتوں میں شامل تھے، لیکن یہ ان کی ایک طرح سے ان کا عزت اور شرف ہے، اور ان کا جواب بھی تھا، ان کو جواب بھی دینا تھا کہ تم میکائیل کو پسند کرتے ہو، جبرائیل کو نہیں پسند کرتے ہو، تو یہ سارے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اگر ان سے کسی سے بھی دشمنی کرو گے تو پھر اللہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ، اور اصل حال کیا ہے؟ البتہ، تحقیق، لا میں تاکید ہے، یہ بات کو پکا کرتا ہے، قد بھی بات کو پکا کرتا ہے، تو بہت سخت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دو تاکیدیں، البتہ تحقیق، انزلنا، اس میں نا کا کیا مطلب ہے؟ انزلنا، نا ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے، ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، نازل کیا ہے ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، آیاتن، آیات، آیتن اس کی جمع ہے، اس کی واحد آیتن ہے، اللہ کی آیات، قرآن، اللہ کی نشانیاں، بینات، روشن، بینتن اس کی واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف واضح نشانیاں، روشن نشانیاں، قرآن کی آیات بھی واضح ہوتی ہے، تو قرآن بھی واضح ہوتا ہے، اور اللہ کو پہچان کی ساری چیزیں، کائنات کی نشانیاں بھی واضح ہوتی ہیں کہ اللہ حق ہے، اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وما، اور نہیں، یکفرو، کفر کرتے، بہا، ساتھ اس کے، اللہ مگر، الفاسقون، فاسق کہتے ہیں، فسقہ ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کے حد سے نکل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پہچاننا، رسول کو پہچاننا، اللہ کی موجودگی، اللہ کو پہچاننا، یہ چیزیں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں ڈالی ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے، قرآن پڑھنے والا حق بات کو سمجھ لے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی انکار کون کرتا ہے؟ جو کہ خود حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، نافرمان بندہ جو کہ پرپسلی نافرمانی کرنا چاہتا ہے وہی انکار کرتا ہے، ورنہ قرآن سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کنفیوژن کی وجہ سے یا نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان انکار نہیں کر سکتا، مگر وہی انکار کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ لفظ فاسق جو ہوتا ہے نا، اس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے نافرمان، جو حدوں کو پار کر دے، اللہ کے احکام، اللہ نے
ٹھیک ہے، اللہ کی زندگی میں یہاں دنیا میں اللہ نے حدیں بنائی ہیں ہمارے لیے، لمٹس ہیں، انسان بالکل آزاد نہیں ہے دنیا میں، تو اللہ کی جو حدیں مقرر حدیں ہیں اس کے اندر ہم کو رہنا ہے، لیکن ان حدوں کو جو پار کرنے والے ہیں، جو باؤنڈریز کی عزت نہیں کرتے، باؤنڈریز کی پرواہ نہیں کرتے، وہی لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا۔ کیونکہ قرآن جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک ضابطہ بتاتا ہے، قانون بتاتا ہے، جیسے کسی بھی ملک کا قانون ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں اس قانون کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی زمین پر رہنے کے لیے جو ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، جو قانون ہے وہ بتاتا ہے قرآن، تو وہ قرآن تو واضح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کو شک میں مبتلا کر دے، تو لیکن یہ واضح قانون مل گیا تم کو، بالکل کلین کٹ، تم کو بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ باؤنڈریز ہے، تم کو فرما بردار بن کے رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہے۔ لیکن پھر بھی ان باؤنڈریز کو کون کراس کرتا ہے؟ جو کہ نافرمان ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کرتا پھرے، وہی ایسا کرتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور روزانہ کوئی نیا بہانہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، ان کو یہ آیات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو کوئی کنفیوژن ہے، بس وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو نافرمانی کی زندگی گزارنی ہے، ان کو اللہ کی حدیں پسند نہیں ہے، اللہ کی مقرر حدوں سے ان کو آگے بڑھنا ہے۔ لیکن لفظ فاسق جو ہے نا، وہ بڑی نافرمانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں اور چھوٹی نافرمانی کے لیے بھی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انہوں نے تو یہاں یہودیوں نے تو ایمان کا ہی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے، لیکن ہم میں سے کوئی فاسق ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان فاسق ہو سکتا ہے؟ تو ہاں، کیونکہ فاسق جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے نافرمانی، اللہ کی حدوں کو توڑنا۔ اب انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے تب بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ فسق کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا گناہ کرنے والا بھی فاسق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ اور بڑا ہے، اور انسان کو جب حدیں توڑتا ہے تو اس کو استغفار اور معافی کر کے پلٹنا چاہیے، انسان کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے پھر سے دوبارہ، اور معافی مانگنی چاہیے۔ انسان گناہوں کی حالت میں اگر مرے گا تو پھر اللہ اگر ایمان ہے بھی تو پھر اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس سے نظر انداز کرتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے سزا دینے پر۔ تو ہمارے لیے بس یہ سبق ہے کہ اللہ کی سچائی پہچان تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں، اور جو قرآن نہیں بھی پڑھتے وہ بھی ان کو بھی اللہ کو صرف کائنات کی نشانیوں سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، اللہ کسی نے بنایا ہے اسے، اور اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کے قانون، اس نے ضرور قانون بنائے ہوں گے اس یونیورس کو چلانے کے لیے، اور ہمیں اگر ان قانون کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ اگر ان قوانین کو ہم توڑتے ہیں تو پھر فاسقون میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے تو انسان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ 70 سے 100 بار دن میں استغفار کرتے تھے، تو ہمارا سبق یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی، اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مقرر حدوں کو نہ توڑیں، بیکاز اللہ کی حدوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کا خود دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، مگر جو غلط کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، صحیح سچ اور جھوٹ اور غلط، برے اور اچھائی کی پہچان ہمارے دلوں میں بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر پرپزلی انسان آزادی چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی چاہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔